قاہرہ میں بھی فوجوں میں بہت سرگرمی تھی۔ فوج کو جنگی مشقیں کرائی جا رہی تھیں۔ چند ایک دستے الگ کر لیے گئے تھے۔ انہیں شبخوں مارنے، تھوڑی تعداد میں دشمن کی کئی گنا زیادہ نفری پر حملہ کرنے اور ضرب لگاؤ اور بھاگو کی مشقیں اس طرح کرائی جا رہی تھیں کہ رات کو بھی دستے چھاؤنی سے باہر رہتے تھے۔ سلطان ایوبی ذاتی طور پر یہ مشقیں دیکھتا تھا۔ وہ تیسرے چوتھے روز اعلیٰ کمانڈروں اور دستوں کے کمانداروں تک کو لیکچر دیتا تھا اور انہیں نقشوں اور خاکوں کی مدد سے جنگی چالیں سکھاتا تھا۔ اس نے اس ٹریننگ کا بنیادی اصول یہ رکھا تھا کہ کم تعداد سے دشمن کا زیادہ نقصان کرنا ہے، ہتھیار سے زیادہ عقل کو استعمال کرنا، آمنے سامنے کے مورکے سے گریز، سامنے سے حملہ نہ کرنا، 10-12 آدمیوں کے شبخوں سے اتنا نقصان کرنا جتنا 100 آدمی دن کے وقت دو بدو مورکے میں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ دشمن کے کسی قلعے یا شہر کو لمبے محاصرے میں رکھنے کے طریقے بتاتا، قلعوں کی دیواروں میں نقب لگانے کا سبق دیتا تھا۔ اس نے تمام اونٹوں، گھوڑوں اور خچروں کا معائنہ کر لیا تھا۔ کمزور یا عمر خوردہ جانوروں کو اس نے الگ کر دیا تھا۔ حملے کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ سلطان ایوبی نے فلسطین کی فتح کا جو منصوبہ بنایا تھا، اس کے پہلے مرحلے میں کامیابی سے داخل ہونے کی تیاری زور و شور سے کر رہا تھا۔ ادھر اسے راستے میں ہی روکنے کے اہتمام پورے ہو رہے تھے۔ دونوں فوجوں کی تیاریاں ایسی تھیں جیسے ایک دوسری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گی۔ صلیبیوں کی تیاریوں کا دائرہ شوبک سے کرک تک مصر کی سرحدوں تک تھا۔ وہ اس وسیع دائرے کو سلطان ایوبی کے لیے ایسا پھندا بنا رہے تھے جس میں سے اس کے لیے ساری عمر نکلنے کا کوئی امکان نظر نہ آتا تھا۔ ان کی تیاریاں سلطان ایوبی کے اس منصوبے کی روشنی میں ہو رہی تھیں جو ان تک قبل از وقت پہنچ گیا تھا۔ ان وسیع تیاریوں کے اندر شوبک میں ایک سرگرمی اور بھی تھی جس کا تعلق جنگ سے نہیں جذبات سے تھا، اور یہ ایک خفیہ سرگرمی تھی۔ لوزینہ اپنے کمرے میں پڑی حدید کے لیے بے قرار ہو رہی تھی اور اس کی سہیلی 2 روز سے حدید کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ افسروں کے ہسپتال میں بھی نہیں تھا اور وہ سپاہیوں کے ہسپتال میں بھی نہیں تھا۔ وہ جاسوس لڑکی تھی، بڑے بڑے افسر بھی اس کی عزت کرتے تھے۔ لوزینہ کو اور ہر جاسوس لڑکی کو وہاں یہی اہمیت حاصل تھی۔ اس کے باوجود یہ سہیلی جس سے بھی پوچھتی کہ لوزینہ کے ساتھ جو زخمی مسلمان آیا تھا وہ کہاں ہے، تو اسے یہی ایک جواب ملتا: میں نے تو اسے نہیں دیکھا۔ تیسرے دن ایک افسر نے اسے رازداری سے بتایا کہ اس کی مرہم پٹی کر دی گئی تھی اور اسے مسلمانوں کے کیمپ میں بھیج دیا گیا تھا۔ سہیلی نے جب یہ خبر لوزینہ کو سنائی تو اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ مسلمانوں کا کیمپ ایک خوفناک جگہ تھی۔ اس میں پہلی جنگوں کے مسلمان قیدی بھی تھے اور وہ مسلمان بھی جنہیں کسی جرم کے بغیر صلیبیوں نے اپنے مقبوضہ علاقوں سے پکڑا تھا۔ یہ مسلمان زیادہ تر ان قافلوں میں سے پکڑے جاتے تھے جنہیں صلیبی لوٹتے تھے۔ یہ کیمپ قید خانہ نہیں تھا، نہ یہ جنگی قیدی کیمپ کہلاتا تھا۔ یہ ایک بیگار کیمپ تھا جس پر کوئی ایسا کڑا پہرا نہ تھا جیسا قید خانوں میں ہوتا ہے۔ ان بدنصیب قیدیوں کا کوئی باقاعدہ ریکارڈ بھی نہ تھا۔ یہ لوگ مویشی بنا دیے گئے تھے، جہاں ضرورت ہوتی ان میں سے بہت سے آدمی ہانک کر لے جائے جاتے اور ان سے کام لیا جاتا تھا۔ انہیں خوراک صرف اتنی سی دی جاتی ہے کہ جس سے وہ زندہ رہ سکتے تھے۔ وہ خیموں میں رہتے تھے۔ ان میں جو بیمار پڑ جاتا اس کا علاج اسی صورت میں کیا جاتا تھا کہ بیماری معمولی ہو۔ اگر بیماری فوراً زور پکڑ لے تو اسے زہر دے کر مار دیا جاتا تھا۔ یہ بدنصیب مسلمانوں کا ایک گروہ تھا جو صرف اس جرم کی سزا بھگت رہے تھے کہ وہ مسلمان ہیں۔ سلطان ایوبی کو ان کے جاسوسوں نے اس بیگار کیمپ کے متعلق خبریں دے رکھی تھیں۔ حدید کو بھی کیمپ میں بھیج دیا گیا تھا۔ لوزینہ کے لیے حکم تھا کہ اسے نہ ملے۔ ہربن کو شک ہو گیا تھا کہ یہ ایک جذباتی وابستگی ہے، لیکن لوزینہ نے اس حکم کو قبول نہیں کیا تھا۔ اس نے جب سنا کہ حدید مسلمانوں کے کیمپ میں ہے تو اس نے سہیلی سے کہا کہ وہ اسے آزاد کرائے گی۔ سہیلی نے اس کی جذباتی حالت دیکھ کر مدد کا وعدہ کیا اور دونوں نے پلان بنا لیا۔ وہ اسی وقت شہر میں گئی اور ایک پرائیویٹ ڈاکٹر سے ملی۔
اس سے کہا کہ وہ ایک زخمی کو لا رہی ہے جس کا علاج اسے اس شرط پر کرنا پڑے گا کہ وہ اس کے متعلق کسی کو کچھ نہ بتائے۔ ڈاکٹر نے اس رازداری کی وجہ پوچھی تو لوزینہ نے کہا، وہ ایک قریب سا مسلمان ہے جس نے میرے خاندان کی بہت خدمت کی ہے۔ وہ کہیں لڑائی جھگڑے میں زخمی ہو گیا ہے، اس کے پلے کچھ بھی نہیں، اس لیے کوئی ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کرتا۔ چونکہ یہاں تمام ڈاکٹر عیسائی ہیں، اس لیے وہ کسی مسلمان کا علاج بلا اجرت نہیں کرتے۔ رازداری کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر شہر کے منتظم تک یہ خبر پہنچ گئی کہ ان مسلمانوں میں لڑائی جھگڑا ہوا ہے تو وہ اسی کو بہانہ بنا کر انہیں مسلمانوں کے کیمپ میں بھیج دے گا۔ انہیں تو بہانہ چاہیے۔ میں اس آدمی کو اس کی خدمت اور ایثار کا صلہ دینا چاہتی ہوں جو اس نے میرے خاندان کے لیے کیا ہے۔ میں اسے رات کے وقت لاؤں گی۔ بتائیے آپ کتنی اجرت لیں گے؟ میں رازداری کی بھی اجرت دوں گی۔ اس دوران ڈاکٹر اسے سر سے پاؤں تک دیکھتا رہا۔ لوزینہ نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ کون ہے، یہی بتایا تھا کہ وہ ایک معزز گھرانے کی لڑکی ہے۔ لڑکی کا غیر معمولی حسن دیکھ کر ڈاکٹر جو اجرت لینا چاہتا تھا اسے وہ زبان پر نہیں لا رہا تھا۔ لوزینہ اس میدان اور اس فن کی ماہر تھی، وہ مردوں کی نظریں پہچانتی تھی۔ اس نے اپنے فن کو استعمال کیا تو ڈاکٹر موم ہو گیا۔ لوزینہ نے سونے کے 4 سکے اس کے آگے رکھ دیے، اور جب ڈاکٹر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا کہ تم سے زیادہ قیمتی کوئی سکہ نہیں، تو لوزینہ نے مخصوص مسکراہٹ سے کہا، آپ جو قیمت مانگیں گے دے دوں گی، میرا کام کر دیں۔ ڈاکٹر یہ تو سمجھ گیا کہ معاملہ خطرناک اور پر اسرار معلوم ہوتا ہے، لیکن لوزینہ کو دیکھ کر اس نے خطرہ قبول کر لیا اور کہا، لے آؤ، آج رات، کل رات، جب چاہو لے آؤ، اگر میں سویا ہوا ہوں تو مجھے جگا لینا۔ اس نے ایک ہاتھ میں سونے کے سکے اور دوسرے ہاتھ میں لوزینہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس مہم کا سب سے زیادہ نازک اور پرخطر مسئلہ تو یہ تھا کہ حدید کو کیمپ سے نکالا کس طرح جائے۔ رات کو وہاں پہرا برائے نام ہوتا تھا۔ ان بدنصیب قیدیوں میں بھاگنے کی سکتی نہیں تھی۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے انہیں مشقت پر لگایا جاتا اور سورج غروب ہونے کے بعد کیمپ میں لایا جاتا۔ ان کی تعداد 1500 کے لگ بھگ تھی۔ لوزینہ کی سہیلی نے کیمپ کے متعلق کچھ معلومات حاصل کر لی، جن میں ایک یہ بھی تھی کہ زخمی اور بیمار قیدیوں کو معمولی سی ایک ڈسپنسری میں ہر روز بھیجا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ صرف ایک پہرے دار ہوتا ہے۔ دوسرے دن لوزینہ اپنی سہیلی کے ساتھ وہاں پہنچ گئی جہاں مریض قیدیوں کو لے جایا جاتا تھا۔ اسے زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ 25-30 مریضوں کی ایک پارٹی نہایت آہستہ آہستہ چلتی آ رہی تھی، اور پہرے دار ہاتھ میں لاٹھی لیے انہیں مویشیوں کی طرح ہانکتا لا رہا تھا جو تیز نہیں چل سکتے تھے۔ انہیں وہ لاٹھی سے دھکیل دھکیل کر لا رہا تھا۔ دونوں لڑکیاں آگے چلی گئیں۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے تماشا دیکھ رہی ہوں۔ جب مریضوں کا ٹولہ ان کے قریب سے گزر رہا تھا تو وہ ہر ایک کو دیکھنے لگی۔ اچانک لوزینہ کو دھچکا لگا۔ حدید اسے قہر بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس سے اچھی طرح چلا نہیں جاتا تھا۔ اس کے چہرے سے وہ رونق اور رمق بجھ گئی تھی جو لوزینہ نے زخمی ہونے سے پہلے دیکھی تھی۔ حدید کے کندھے جھک گئے تھے، اس کے کپڑے خون سے لال تھے، خون خشک ہو چکا تھا۔ لوزینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر حدید کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ یہ مریض ٹولہ آگے نکل گیا تو لوزینہ اور اس کی سہیلی پہرے دار کے ساتھ ایسی باتیں کرنے لگیں جن میں ان مسلمان مریضوں کے خلاف نفرت تھی۔ انہوں نے زبان کے جادو سے پہرے دار کو اپنا گرویدہ کر لیا اور کہا کہ وہ ازراہ مذاق ان قیدیوں کے ساتھ باتیں کرنا چاہتی ہیں۔ ڈسپنسری میں دوسرے مریض بھی تھے۔ خاصا ہجوم تھا۔ قیدیوں کو ایک طرف بٹھا دیا گیا۔ لوزینہ ان کے قریب چلی گئی اور اس کی سہیلی نے پہرے دار کو باتوں میں الجھا لیا۔ حدید دیوار کے سہارے بیٹھ گیا تھا۔ اس کی حالت اچھی نہیں تھی۔ لوزینہ نے آنکھ کے اشارے سے اسے پرے بلایا۔ وہ جب اس کے قریب گیا تو لوزینہ نے آہستہ سے اسے کہا، مجھے حکم ملا ہے کہ تم سے کبھی نہ ملوں، بیٹھ جاؤ۔ ہم یہ ظاہر نہیں ہونے دیں گے کہ ہم باتیں کر رہے ہیں۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر اور تمہارے حکم دینے والوں پر۔
حدید نے نحیف سی اور غضبناک آواز میں کہا، میں نے تمہیں کسی سلے کے لالچ میں ڈاکوؤں سے نہیں بچایا تھا، وہ میرا فرض تھا۔ کیا تم فرض ادا کرنے والوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو؟ چپ رہو حدید، لوزینہ نے رندھائی ہوئی آواز میں کہا، یہ باتیں بعد میں ہوں گی، مجھے بتاؤ کہ رات تم کس جگہ ہوتے ہو؟ آج رات تمہیں وہاں سے نکلنا ہے۔ حدید اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لوزینہ نے اسے آنسوؤں سے اور بڑی مشکل سے یقین دلایا کہ وہ اسے دھوکہ نہیں دے رہی ہے۔ حدید نے بتایا کہ وہ رات کو جہاں سوتا ہے وہاں سے نکلنا مشکل نہیں، لیکن نکل کر وہ جائے گا کہاں؟ انہوں نے جلدی جلدی میں فرار کا منصوبہ بنایا۔ مسلمانوں کا کیمپ ایسی نیند سویا ہوا تھا جیسے یہ لاشوں کی بستی ہو۔ پہرے دار بھی سو گئے تھے، یہاں سے کبھی کوئی بھاگا نہیں تھا، بھاگ کر کوئی جاتا بھی کہاں۔ اس کے علاوہ پہرے داروں کو یہ بھی معلوم تھا کہ کوئی ایک آدھ بھاگ بھی گیا تو کون جواب طلبی کرے گا۔ رات کا پہلا پہر ختم ہو رہا تھا۔ پھٹے پرانی ایک خیمے سے ایک آدمی پیٹ کے بل رینگتا ہوا خیموں کی اوٹ میں وہاں تک چلا گیا جہاں اسے کوئی پہرے دار نہیں دکھائی دے سکتا تھا۔ آگے اسے اندھیرے میں بھی کھجور کا درخت نظر آنے لگا جہاں تک اسے پہنچنا تھا۔ ایک سایہ سر سے پاؤں تک موٹے کپڑے میں لپٹا ہوا کھڑا ہوا تھا۔ رینگنے والا اٹھ کھڑا ہوا اور کھجور کے تنے تک پہنچ گیا۔ وہ حدید تھا۔ لوزینہ اس کی منتظر تھی۔ تیز چل سکو گے؟ لوزینہ نے پوچھا۔ کوشش کروں گا، حدید نے جواب دیا۔ وہ کیمپ سے دور نکل گئے۔ آگے وسیع علاقہ غیر آباد تھا۔ مشکل یہ تھی کہ حدید تیز نہیں چل سکتا تھا۔ لوزینہ نے سہارا دے کر تیز چلانے کی کوشش کی اور اسے بتاتی گئی کہ اسے کیسے کیسے حکم اور دھمکیاں ملی ہیں۔ اس نے حدید کی غلط فہمی رفع کر دی۔ آگے شہر کی گلیاں آ گئیں اور پھر ڈاکٹر کا گھر آ گیا۔ 3-4 بار دستک دینے سے ڈاکٹر باہر آیا اور انہیں فوراً اندر لے گیا۔ اس نے حدید کے زخم کھول کر دیکھے تو کہا کہ کم از کم 20 روز مرہم پٹی ہوگی۔ یہ سن کر لوزینہ کے سامنے ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلہ آ گیا۔ وہ یہ تھا کہ اتنے دن وہ حدید کو چھپائے گی کہاں؟ اسے بیگار کیمپ میں واپس تو نہیں لے جانا تھا۔ اس کی عقل جواب دے گئی۔ ڈاکٹر مرہم پٹی کر چکا تو اس نے کہا کہ اسے نہایت اچھی اور مقوی غذا کی ضرورت ہے۔ لوزینہ اسے پرے لے گئی اور کہا، یہ جہاں رہتا ہے وہاں اسے اچھی غذا نہیں مل سکتی، میں گھر میں اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتی، آپ اسے یہیں رکھیں اور جو چیز اس کے لیے فائدہ مند ہو وہ کھلائیں، مجھ سے آپ جتنی قیمت اور اجرت مانگیں گے دوں گی۔ ڈاکٹر نے جو اجرت بتائی وہ بہت زیادہ تھی۔ لوزینہ نے کم کرنے کو کہا تو ڈاکٹر نے کہا، تم مجھ سے بہت ہی خطرناک کام کرا رہی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ یہ شخص مسلمانوں کے کیمپ سے لایا گیا ہے اور یہ مصری فوج کا سپاہی ہے۔ تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مجھے منہ مانگی اجرت دو گی تو تمہارا یہ راز میرے گھر سے باہر نہیں جائے گا۔ مجھے منظور ہے، لوزینہ نے کہا۔ اور یہ بھی سن لو ڈاکٹر، اگر یہ راز فاش ہو گیا تو آپ زندہ نہیں رہیں گے۔ ڈاکٹر نے حدید کو ایک کمرے میں لٹا دیا اور اسے بتایا کہ وہ ٹھیک ہونے تک یہیں رہے گا۔ اس نے اندر سے اسے دودھ اور پھل لا دیے اور لوزینہ کو ایک اور کمرے میں لے گیا۔ دوسرے دن لوزینہ اور اس کی سہیلی نے کیمپ کی جاسوسی کی۔ ڈسپنسری میں گئی، مریض قیدی وہاں لے جائے گئے۔ دونوں لڑکیوں نے پہرے دار کے ساتھ گپ شپ لگائی اور اپنے خصوصی ڈھنگ سے باتیں کر کے معلوم کر لیا کہ حدید کی گمشدگی سے کیمپ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور وہاں کوئی ہلچل نہیں۔ دن گزرتے گئے۔ ڈاکٹر کو چونکہ منہ مانگی قیمت اور اجرت مل رہی تھی، اس لیے اس نے حدید کو چھپائے بھی رکھا اور اس کا علاج پوری توجہ سے کرتا رہا۔ اسے مقوی غذا بھی دیتا رہا۔ لوزینہ شام کے بعد وہاں جاتی، کچھ دیر حدید کے ساتھ بیٹھتی اور بہت دیر ڈاکٹر کے کمرے میں گزارتی۔ اس روزمرہ کے معمول میں 20 روز گزر گئے اور حدید کے زخم مل گئے۔ اس کی صحت بھی بحال ہو گئی۔ لوزینہ نے ڈاکٹر سے کہا کہ وہ کل رات کسی بھی وقت حدید کو لے جائے گی۔ دوسرے دن اس نے اپنی سہیلی کو استعمال کیا۔ چھوٹے عہدے کا ایک افسر اس کی سہیلی کے پیچھے پڑا رہتا تھا۔ سہیلی نے اس افسر کو جھانسا دیا اور لوزینہ نے اس کے ٹرنک سے اس کی وردی نکال لی جو اس نے حدید کو پہنا دی۔ گھوڑے کا انتظام مشکل نہ تھا، وہ بھی ہو گیا۔ یہ اہتمام اس لیے کیا جا رہا تھا کہ شہر کے ارد گرد مٹی کی بہت اونچی دیوار تھی۔
اس کے 4 دروازے تھے جو رات کو بند رہتے تھے۔ ان دنوں دن کے وقت یہ دروازے کھلے رکھے جاتے تھے، کیونکہ سلطان ایوبی کے آنے والے حملے کے لیے فوجوں اور ان کے سامان کی آمد و رفت جاری رہتی تھی۔